السلام علیکم، اسپریڈ اسلام میں خوش آمدید۔ سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آج کل مہنگائی بہت ہے، ہماری جو ارننگز ہیں وہ کم ہیں، ہماری اسپینڈنگ زیادہ ہیں، ہمیں خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں رزق میں برکت کے لیے۔ آج میں نے آپ کو وہ وظیفہ بتانا ہے کہ کسی عام آدمی سے نہیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کو یہ وظیفہ بتایا۔ غور سے سنیے، بالخصوص اگر آپ کسی وجہ سے رزق کی تنگی کا شکار ہیں، آپ کو مہنگائی ستا رہی ہے اور آپ کی ارننگز اور اسپینڈنگ میں ڈفرنس ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور عرض کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس شخص نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کمپلین کی کہ حضور پیسے پورے نہیں ہو رہے، گھر بڑا ہے، کھانے والے زیادہ ہیں، میری روزی میں تنگی ہے۔ نبی پاک نے اسے رپلائی کیا دیا؟ نبی پاک نے فرمایا جب بھی گھر میں جایا کرو تو گھر میں جا کر سلام کیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پہلی بات۔ پھر فرمایا اس کے بعد میری ذات پر، نبی پاک فرماتے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ پھر تیسری بات فرمایا پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اب میں ریپیٹ کروانا چاہوں گا، جس طرح آپ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کا سبق یاد کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیں تاکہ آج یاد ہو جائے۔ تین باتیں نبی پاک نے فرمائی۔ پہلی بات، گھر جا کر سلام کرنا ہے۔ کیا کریں گے گھر جا کر؟ کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے نبی پاک پر درود پڑھنا ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ تین باتیں نبی پاک نے صحابی رسول کو بتا دی۔ اب رزلٹ کیا، ریوارڈ کیا ملا؟ اس شخص نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ آفٹر دیٹ رزلٹ کیا ملا؟ اللہ نے اتنے رزق میں برکت ڈال دی کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی وہ بانٹنے لگ گیا۔ درود پاک، سبحان اللہ، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ نہ جانے اس کے کتنے فوائد ہیں۔ آپ کو جو پرابلم ہے آپ درود پاک پڑھیں اس نیت سے، اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس پرابلم کو دور کر دیتا ہے۔ تو براہ کرم اگر میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن، کوئی ویور کسی طرح کی بھی رزق کی تنگی کا شکار ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ فارمولہ ہے جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ جب بھی گھر جائیں سلام کریں، درود پاک پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا۔ آنکھوں کو بچائیں حرام سے، زبان کو بچائیں حرام سے، کان کو بچائیں حرام سے۔ یقین کریں یہ آنکھیں اور کان۔ اب میں آتا ہوں دوسرے ٹاپک کی طرف۔ یہ دوسرا ٹاپک کیا ہے کہ شرمگاہ کو حرام سے بچانا ہے۔ یہ جو انسان بدکاری اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے نا، یہ فوراً نہیں چلا جاتا۔ بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر انسان بدکاری کی طرف جاتا ہے، پھر وہ گناہ کا بڑا کام کرتا ہے۔ کہ تنہائی کے گناہ سے بچنا یہ بڑی کمال کی بات ہے، اور یہ بڑے کہتے ہیں اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ نصیب کر دے کہ جب گناہ کا موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت اے کاش دل پر یہ خیال جاں گزی ہو جائے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ ایک بار حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے حضور میں گناہ سے نہیں بچ پاتا۔ پلیز ذرا غور سے سنیے گا، بہت خوبصورت کیور اور پریکاشن ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے اس واقعے میں۔ کہتا ہے حضور میں بچنا چاہتا ہوں، گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے بھائی یا نوجوان بھی ایسے ہوں کہ جو چاہتے ہیں گناہ نہ کریں مگر گناہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں بچ نہیں پاتا، مجھے کرنا پڑتا ہے گناہ۔ کہا ٹھیک ہے، اب جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا جی چاہے نا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ کہتا حضور یہ کیسے پاسبل ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے عطا کیا، اس کے بغیر تو جی نہیں سکوں گا۔ کہا اچھا اب گناہ کرنے کا جی چاہے تو ٹھیک ہے گناہ کر لینا، مگر ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ تو کہتا حضور ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ایوری ویئر جدھر بھی جاؤں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ اللہ کی کائنات ہے۔ اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا ہے نا کرو، مگر اللہ کی زمین سے، اللہ کی کائنات سے نکل کر کر لو۔ تو کہتا ہے میں اس کی ملک اور اس کی ملکیت والی جگہ سے بھی باہر نہیں جا سکتا۔ اچھا گناہ کرنے کا جی چاہے ٹھیک ہے، کرنا چاہے تو کر لینا، مگر جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میری روح قبض نہ کریں، میں نے ابھی توبہ کرنی ہے۔ تو کہا حضرت nobody have power to deny، کون ہے جو ملک الموت کو منع کر سکے گا کہ میری روح قبض نہ کرو؟ جو وقت ہے وہ تو آ کر رہے گا۔ فرمایا اچھا پھر ایسا کرو گناہ جتنے کرنے کر لو،
मगर क़यामत के दिन जब फरिश्ते तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाने लगे ना, तो उनको मना कर देना कि नहीं मैं नहीं जाता। कहा हजरत ये किसके पास पावर है, वो तो घसीटते हुए जहन्नम में ले जाएंगे, वहां तो जो हुक्म हो गया उस पर अमल होगा। अब हजरत इब्राहिम बिन अदम ने पहले कहते ना मुकदमा, एक आप कहते ना पहले जुजियात जमा किए, बाकायदा उसका माइंड सेट बनाया, अब उसे खूबसूरत समरी बयान की। फरमाते बेटा एक बात सुनो, तुम अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ नहीं सकते, अल्लाह के मुल्क से बाहर जा नहीं सकते, मरने से पहले मलकुल मौत आए तो उनको मना नहीं कर सकते, जहन्नम के फरिश्ते तुम्हें अजाब के लिए ले जाएं तो उनको भी रोक नहीं सकते। जब ये सारे काम नहीं कर सकते तो फिर एक काम कर लो, गुनाह करना ही छोड़ दो। फिर वो बंदा ज़ारो कितार रोने लगा और कहता हजरत मैं वादा करता हूं आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। ऐ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं आपकी लाइफ गुजार चुका हूं, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं। ये लाइफ बड़ी डिफिकल्ट है, शैतान इसमें बड़ा हमला करता है, नफ्स बड़ा हमला करता है, गुनाहों की तरफ बहुत खींचता है। मगर ये वलियों अल्लाह के अर्श का साया नसीब किया जाएगा। उन 7 किस्म के लोगों में एक किस्म वो है कि वो नौजवान जिसकी जवानी इबादत में गुजरी, कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। प्लीज अपनी जवानी को बचा लो। एक बुजुर्ग थे, 100 साल उम्र हो गई, उनकी आंखें भी सही, उनके दांत भी सही, उनकी समात भी सही, एवरीथिंग परफेक्ट, जवान। लोगों ने कहा हुजूर 100 साल में तो बंदा बिस्तर से लग जाता है, योर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज परफेक्ट, ये कैसे पॉसिबल है? कमाल का जवाब दिया, कहते मैंने जवानी में अपने इन पार्ट ऑफ द बॉडी को अल्लाह की नाफरमानी में सर्फ नहीं किया, बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने मेरे नाजा को सलामत कर रखा है। आप अच्छा बुढ़ापा गुजारना चाहते हैं ना, तो पाकीज़ा जवानी गुजारिए, खुदारा अपने आप को बचाइए। अपनी शर्मगाह की हिफाजत कैसे होगी? जब आप हराम देखना बंद करेंगे। सुरमा लगाते होंगे आप, ठीक है, सुरमा लगाते वक्त हाथ कांपता है कि यार थोड़ा सा एहतियात से लगाना है, कहीं आंख में सिलाई ना लग जाए। इतनी नाजुक है मेरी और आपकी आंखें। मोटरसाइकिल पर तो जाते हैं, कभी कभी कचरा आंख में आ जाए, लाल हो जाती, सुर्ख हो जाती आंख। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतनी नाजुक आंखें हैं, और इन आंखों को जो हराम से फुल कर रहा है, रोजाना इंटरनेट पर न जाने क्या क्या देख रहा है। हदीस पाक का मजमून है, जो अपनी आंखों को हराम से भरता है, क़यामत के दिन उनकी आंखों में जहन्नम की आग डाली जाएगी। कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम बहुत कमजोर हैं मेरे भाइयों, खुदारा तौबा कर लीजिए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला कमजोर हैं, गुनाहगार हैं, बड़ी खताएं हो गई हैं, मालिक तेरे दरबार में हाजिर हो गए हैं। अल्लाह पिछले गुनाह माफ कर दे और अगली जिंदगी अच्छी अता कर दे, हमें नेक बना दे। हम आ जाते हैं शैतान के वारों में, कमजोर हैं, मालिक तू ताकतवर है, हमारी मदद कर, हमें हराम देखने से बचा, हमें हराम सुनने से बचा, हमें हराम बोलने से बचा, हमें अपनी आज़ा को हराम कारियों से बचाना नसीब फरमा। और जिन खुश नसीबों को नबी पाक ने जन्नत की गारंटी दी है, ए अल्लाह उन खुश नसीबों में हमें भी शामिल फरमा ले। ये बदकारी कितना बुरा गुनाह है। ये जो लोग हराम कारी की तरफ जाते हैं थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए, ऐसे प्रोग्राम्स में जाना जो आपका दिल उस तरफ ले जाए हराम कारी की तरफ, हमें पहले प्रिकॉशन करनी होगी कि ताकि हम उस तरफ ना जाएं और अपने आप को बचा लें। तो आज मेरा मैसेज यही है, आज मेरा पैगाम यही है कि खुदारा अपनी ज़बान की हिफाजत करें, अपनी आंखों की हिफाजत करें, अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करें, ना जाएं हराम कारियों की तरफ। अब इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? ये बातें सुनकर हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि सबका जहन बन रहा हो, मगर ऐसे सादतमंद भी होंगे जिनका ये जहन बन रहा होगा कि ये ठीक बात कर रहे हैं, मुझे अकेले कब्र में जाना है और अपनी करनी का जवाब अकेले ही देना है। अब अगर मुझे अपनी कब्र रोशन करनी है तो मुझे इन गुनाहों से बचना होगा। याद रखो, जिस तरह फ्यूचर ब्राइट के बारे में सोचते हो ना, कि वो नौजवान जिसकी जवानी इबादत में गुजरी, कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। प्लीज अपनी जवानी को बचा लो। एक बुजुर्ग थे, 100 साल उम्र हो गई, उनकी आंखें भी सही, उनके दांत भी सही, उनकी समात भी सही, एवरीथिंग परफेक्ट, जवान। लोगों ने कहा हुजूर 100 साल में तो बंदा बिस्तर से लग जाता है, योर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज परफेक्ट, ये कैसे पॉसिबल है? कमाल का जवाब दिया, कहते मैंने जवानी में अपने इन पार्ट ऑफ द बॉडी को अल्लाह की नाफरमानी में सर्फ नहीं किया, बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने मेरे नाजा को सलामत कर रखा है। आप अच्छा बुढ़ापा गुजारना चाहते हैं ना, तो पाकीज़ा जवानी गुजारिए, खुदारा अपने आप को बचाइए। अपनी शर्मगाह की हिफाजत कैसे होगी? जब आप हराम देखना बंद करेंगे। सुरमा लगाते होंगे आप, ठीक है, सुरमा लगाते वक्त हाथ कांपता है
کہ یار تھوڑا سا احتیاط سے لگانا ہے کہیں آنکھ میں سلائی نہ لگ جائے. اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھیں. موٹر سائیکل پر تو جاتے ہیں, کبھی کبھی کچرا آنکھ میں آ جائے, لال ہو جاتی, سرخ ہو جاتی آنکھ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اتنی نازک آنکھیں ہیں, اور ان آنکھوں کو جو حرام سے فل کر رہا ہے, روزانہ انٹرنیٹ پر نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے, قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. کیسے برداشت کریں؟ ہم بہت کمزور ہیں میرے بھائیوں, خدا را توبہ کر لیجیے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کمزور ہیں, گناہ گار ہیں, بڑی خطائیں ہو گئی ہیں, مالک تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں. اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے اور اگلی زندگی اچھی عطا کر دے, ہمیں نیک بنا دے. ہم آ جاتے ہیں شیطان کے واروں میں, کمزور ہیں. مالک تو طاقتور ہے, ہماری مدد کر, ہمیں حرام دیکھنے سے بچا, ہمیں حرام سننے سے بچا, ہمیں حرام بولنے سے بچا, ہمیں اپنی اعضاء کو حرام کاریوں سے بچانا نصیب فرما. اور جن خوش نصیبوں کو نبی پاک نے جنت کی گارنٹی دی ہے, اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. یہ بدکاری کتنا برا گناہ ہے. یہ جو لوگ حرام کاری کی طرف جاتے ہیں تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے, ایسے پروگرامز میں جانا جو آپ کا دل اس طرف لے جائیں حرام کاری کی طرف, ہمیں پہلے پریکاشن کرنی ہوگی کہ تاکہ ہم اس طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. تو آج میرا میسج یہی ہے, آج میرا پیغام یہی ہے کہ خدا را اپنی زبان کی حفاظت کریں, اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں, نہ جائیں حرام کاریوں کی طرف. اب اس میں بہت بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ باتیں سن کر ہو سکتا ہے, I'm not sure کہ سب کا ذہن بن رہا ہو, مگر ایسے سعادت مند بھی ہوں گے جن کا یہ ذہن بن رہا ہوگا کہ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. مجھے اکیلے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا جواب اکیلے ہی دینا ہے. اب اگر مجھے اپنی قبر روشن کرنی ہے تو مجھے ان گناہوں سے بچنا ہوگا. یاد رکھو, جس طرح فیوچر برائٹ کے بارے میں سوچتے ہو نا کہ برائٹ فیوچر ہو جائے, کبھی برائٹ گریو کے بارے میں سوچا میری قبر بھی برائٹ ہو جائے؟ میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا جواب اکیلے ہی دینا ہے. اب اگر مجھے اپنی قبر روشن کرنی ہے تو مجھے ان گناہوں سے بچنا ہوگا. یاد رکھو, جس طرح فیوچر برائٹ کے بارے میں سوچتے ہو نا کہ برائٹ فیوچر ہو جائے, کبھی برائٹ گریو کے بارے میں سوچا میری قبر بھی برائٹ ہو جائے؟ کیونکہ قبر دو طرح کی ہوگی. There are only two types of graves. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر دو طرح کی ہوتی ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے, یا تو جنت کا باغ یا دوزخ کا گھڑا. Now it's up to you which type of grave you like to live. کتنے سال قیامت تک کے لیے اس قبر میں رہو گے اور کیسے رہو گے؟ جہنم کے گھڑے میں, سانپ اور بچھوؤں میں, یا جنت کے باغ میں؟ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ اس طرح کی سپیچز, اس طرح کے پروگرامز دل پر اثر کرتے ہیں, مگر جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہی دوست ہیں, وہی گیدرنگ ہے. یار چھوڑو یار, مولوی صاحب تو ڈرانے والی باتیں کر رہے تھے, پھر چلتے ہیں انجوائے کرتے ہیں. اب بندہ کہ یار میں ذرا نماز پڑھنے جا رہا ہوں, ارے کیا مولوی ہو گیا ہے, بار بار نماز پڑھ رہا ہے. ایسے دوست جو ہے نا وہ ہمیں نیک نہیں بننے دیں گے. اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے, اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا ہے. آپ پڑھائی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اگر اچھے مارکس لینے ہیں تو ان ڈل دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں, یا آپ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو پڑھاکو ہوتے ہیں, جن کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو اچھی سبق کی تیاری ہو جائے گی, یہ اچھے اسٹوڈنٹ سے میں بھی اچھا بن جاؤں گا. دنیا میں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے, تو اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے نا میرے بھائیوں, میرے اسلامی بھائیوں, تو آپ کو نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی. وہ دوست کس کام کے جو نماز پڑھنے پر میرا مذاق ہو رہا ہے؟ مجھے تو وہ دوست چاہیے کہ میں نماز کے لیے نہ جاؤں تو مجھے یاد دلائے کہ بھائی چل دونوں بھائی نماز پڑھتے ہیں, جنت میں جانا ہے. خدا را ایسی کمپنی ڈھونڈو, اس کمپنی سے اپنے آپ کو بچائیے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو خدا را اچھوں کی صحبت تلاش کیجیے. آج کے دور میں بہت بڑی نعمت دعوت اسلامی کا ماحول ہے, جو ہمیں ایسے دوست دیتا ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں. احادیث کا مضمون ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. بتائیے کوئی ایسا دوست ہے ہمارے پاس جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہمارے دوستوں کو دیکھ کر تو سنیما یاد آتا ہے, کانسرٹ یاد آتا ہے, عجیب و غریب باتیں یاد آتی ہیں. ایسے دوست کس کام کے جو نہ دنیا میں میرے کام آئیں اور مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا جنازہ ہو تو دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں, لوگ کہیں یار آپ جنازہ پڑھیں, کہتے ہیں یار ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا. ایسے دوست کس کام کے جو میرا جنازہ نہ پڑھ سکیں؟ اللہ کرے میرے ایسے دوست ہوں کہ مجھے سنت کے مطابق غسل دیں, کفن دیں, مجھے قبر میں اتاریں اور نمازیں پڑھ پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کرتے رہیں. تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جس طرح دنیا کی ترقی کے لیے, دنیا کے ریوارڈ کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, جنت کے لیے بھی اسٹرگل شروع کر
Turn to Allah Pak before you return to Allah Pak. For more videos, subscribe to Spread Islam.